بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ وَلِيَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، انسان پر اللہ تعالیٰ کے اتنے زیادہ احسانات ہیں کہ اگر انسان ساری زندگی سجدے میں گزار دے تب بھی اللہ تعالیٰ کے احسانات اور انعامات کا شکریہ بجا نہیں لا سکتا، اور اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں وہ ہیں بھی بے شمار۔ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اللہ کہتے ہو میرے بندو اگر تم میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو تم شمار بھی نہیں کر سکتے۔ اور انسان کی یہ فطرت ہے کہ جب تک ایک نعمت انسان کو حاصل ہوتی ہے اس کی قدر نہیں ہوتی، جب تک صحت ہے صحت کی قدر نہیں، لیکن اللہ نہ کرے جب بیماری انسان کو گھیر لیتی ہے تو پھر صحت کی قدر آتی ہے، پھر انسان بڑی خواہشیں کرتا ہے کاش میں صحت مند ہو جاؤں، نمازیں پڑھوں، عبادات کروں، لیکن وہ وقت گزر چکا ہوتا ہے۔ اسی طرح جب انسان کے پاس مال ہوتا ہے تو اسے اس نعمت کی قدر نہیں ہوتی، اس مال کو اللہ کے راستے میں نہیں لگاتا، اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں پہ اس مال کو خرچ نہیں کرتا، لیکن جب وہ چلا جاتا ہے تو پھر ہاتھ ملتا ہے اور بڑے بڑے ارمان کرتا ہے کاش میں یوں کر لیتا، کاش میں یوں کر لیتا۔ لیکن آج کا جو افسوس ہے یہ افسوس اس آخرت کے افسوس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے کہ جب اللہ نہ کرے اللہ کی عدالت لگی ہوگی اور وہاں بندہ ناکام ہو جائے، فیل ہو جائے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ناکام ہو جائے، تو اس دن کا جو افسوس ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کا افسوس ہوگا۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم غفلت کی چادر اتاریں۔ آج 5 وقت اذان ہوتی ہے، نماز کی پرواہ کوئی نہیں، مال اللہ نے دیا ہوا ہے، زکوٰۃ کی پرواہ کوئی نہیں، اولاد اللہ نے دی ہوئی ہے، لیکن اس اولاد کو دین کی تربیت دینے کی پرواہ کوئی نہیں۔ اولاد بے دین کی بے دین بڑی ہو رہی ہے،
اولاد کو اللہ کا نہیں پتا، رسول کا نہیں پتا، نماز کا نہیں پتا، روزے کا نہیں پتا، فرائض کا نہیں پتا، واجبات کا نہیں پتا، انتہائی بے حسی چھائی ہوئی ہے معاشرے پر. حالانکہ بڑی وعیدات ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. جو بندہ ایک نماز بغیر کسی عذر کے چھوڑ دیتا ہے، جان بوجھ کے چھوڑ دیتا ہے، وہ بندہ کافر ہو جاتا ہے. اسی طرح ترک نماز کی اور بڑی بڑی وعیدیں ہیں. بڑا سخت معاملہ ہوگا نماز نہ پڑھنے والے کے ساتھ. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ جس طرح دنیا کے معاملے میں ہم بڑے ہوشیار ہیں، دین کے معاملے میں بھی ہم ہوشیار بن جائیں. اللہ تعالیٰ نے، میں نے جو آیت پڑھی ہے یہاں ایک شکوہ کیا ہے. شکوہ کیا کیا ہے اللہ نے؟ اللہ کہتا ہے میرا بندہ تو بڑا بے وفا ہے. جب تجھ پہ بیماری آتی ہے نا اور سارے دروں کی ٹھوکریں کھا لیتا ہے، ساری قبروں کے چکر بھی لگا لیتا ہے، تعویذ گروں کے پاس بھی مال اور ایمان لٹا کے آ جاتا ہے، پھر تو میرے پاس آتا ہے اور میرے در میں تو رونا شروع کرتا ہے، گڑ گڑاتا ہے. میں اللہ پھر بھی تیری دعا، تیری پکار سن لیتا ہوں اور تیرا مسئلہ حل کر دیتا ہوں. لیکن پھر تو کہتا ہے فلاں تعویذ نے کمال نہیں کر دیا، فلاں حضرت جی نے کمال نہیں کر دیا. فضل میں اللہ کرتا ہوں اور تعریفیں تو کسی اور کی شروع کر دیتا ہے، کریڈٹ تو کسی اور کو دینا شروع کر دیتا ہے. میرا بندہ تیرے پاس اولاد نہیں ہوتی، تو پہلے اولاد کے لیے ڈاکٹروں حکیموں کے پاس دوڑتا ہے، پھر تو درگاہوں کے چکر کاٹتا ہے، پھر تو تعویذوں کے تعویذ لے کے ان کو استعمال کرتا ہے. جب کہیں سے بھی تجھے کچھ نہیں ملتا، میں اللہ تجھے اولاد دے دیتا ہوں. دیتا میں ہوں کیونکہ میرے سوا کوئی نہیں دیتا تجھے. اس لیے قرآن کہتا ہے للہ ملک السماوات والارض، للہ ملک السماوات والارض. اللہ کہتا ہے میرا بندہ زمین آسمان کے چپے چپے پہ میری حکومت ہے. حکومت میری ہے اور میری حکومت بھی کوئی تمہاری حکومتوں کی طرح نہیں. میری حکومت بھی بڑے زور والی ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، میں سب کچھ کرنے پہ قادر ہوں. فعال لما یرید، جو چاہتا ہوں کر سکتا ہوں. جب کسی کام کو کرنے کا ارادہ کرتا ہوں تو کہتا ہوں کن فیکون، ہو جا تو وہ کام ہو جایا کرتا ہے. اور میرا بندہ زمین و آسمان کے چپے چپے پہ میری حکومت ہے. یخلق ما یشاء، پیدا کرتا ہوں جو چاہتا ہوں. یہ جو کچھ تجھے نظر آ رہا ہے یہ میرا پیدا کیا ہوا ہے. میرے سوا کوئی ایک ریت کا دانہ بھی نہیں پیدا کر سکتا، کوئی ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتا، کوئی ایک مچھر بھی نہیں پیدا کر سکتا. یہ جو کچھ بھی ہے میری پیدا کی ہوئی چیزیں ہیں. اچھا اللہ یہ سب کچھ تو تیرا پیدا کیا ہوا ہے، اولاد کے خزانے کس کے پاس ہیں؟ تو قرآن کہتا ہے یَہَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا، جسے چاہتا ہوں بیٹیاں دیتا ہوں، بیٹے نہیں دیتا. وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، جسے چاہتا ہوں بیٹے دیتا ہوں، بیٹیاں کوئی نہیں دیتا.
او یزوجہم ذکرانا و اناسا، جسے چاہتا ہوں بیٹے بیٹیاں دونوں دے دیتا ہوں، کوئی ان کو روک نہیں سکتا۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، جسے چاہتا ہوں بے اولاد کر دیتا ہوں، اسے با اولاد کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ میری مرضیاں ہیں۔ ہمارے معاشرے میں ایک بڑی غلط سوچ چلتی ہے، او جی کسی نے بندش کروا دی ہے، کچھ دن بے روزگاری ہوگی نا تو کہیں گے جی کسی نے لگتا ہے بندش کروا دی ہے، اولاد نہیں ہوگی نا کسی نے بندش کروا دی ہے۔ نہ میرا بھائی، نہ میرا بھائی، اللہ دینے پہ آ جائے تو بند کوئی نہیں کر سکتا، بند کر دے تو کھول کوئی نہیں سکتا، مرضیوں والا ہے۔ إِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اللہ کہتا ہے اگر میں تجھے تکلیف دینے کا ارادہ کر لوں تو میرے سوا تیری تکلیف کو ہٹا کوئی نہیں سکتا۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر میں اللہ تیری بھلائی کا ارادہ کر لوں، اولاد دینے کا ارادہ کر لوں، رزق دینے کا ارادہ کر لوں، فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، میرے فضل کو کوئی رد نہیں کر سکتا۔ سبحان اللہ۔ کون ہوتا ہے بندش کرنے والا اللہ کی عطا پر؟ اس لیے خیال کرو میرا بھائی، اولاد نہیں ہوتی، در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے، آخر اللہ فضل کر دیتا ہے تو نام کیا رکھتا ہے؟ پیراں دتا، فقیر بخش، علی بخش، نبی بخش، سخی بخش، بری بخش، یہ نام شروع کر دیتا ہے، حالانکہ یہ صرف خدا بخش ہے، اللہ کا دیا ہوا ہے۔ اللہ شکوہ کر رہا ہے، دیتا تجھے میں ہوں، نام تو اوروں کے لیتا ہے۔ تیرے پاس رزق نہیں ہوتا، میں اللہ تجھے رزق دیتا ہوں، کریڈٹ تو دوسروں کو دیتا ہے۔ تیرے پاس صحت نہیں ہوتی، میں اللہ تجھے صحت دیتا ہوں، تعریفیں تو دوسروں کی کرتا ہے۔ اللہ نے یہاں آیت میں بھی ایسا ہی ایک مضمون ذکر کیا ہے، سبحان اللہ۔ لیکن بات بڑی عجیب ہے، مشرکین مکہ کی عادت تھی، کفار مکہ جب وہ کشتی میں سوار ہوتے، دریا کا سفر کرتے اور کشتی دریا میں پھنس جاتی تو وہاں کہتے یا اللہ مدد، یا اللہ مدد، یا اللہ مدد، صرف اور صرف یا اللہ مدد، اللہم انصرنا، اللہم انصرنا۔ اللہ کہتا ہے میں ان کی دعائیاں سن کے، پکاریں سن کے، درخواستیں سن کے جب ان کی کشتی کو کنارے لگا دیتا تو کنارے پہنچ کے کہتے، کیا کہتے؟ 11ویں والے نے تو کمال نہیں کر دیا، کشتی میں نے کنارے لگائی، نام دوسروں کے لینے شروع کر دیے۔ واقعہ کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے مکہ کو فتح کیا، فتح مکہ ہو گیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا من دخل دار ابی سفیان فهو آمن، جو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے اسے بھی امن ہے، جو بیت اللہ میں پناہ لے اسے بھی امن ہے۔ لوگوں نے پناہ لی، نبی علیہ السلام نے امن دے دیا۔ ابو جہل کا بیٹا، نام اس کا اکرمہ بن ابی جہل ہے، بھاگا مکہ سے، رستے میں دریا پڑتا ہے، کشتی میں سوار ہوا، کشتی چلتے چلتے دریا کے وسط میں پہنچی، دریا میں طوفان آ گیا،
اب جس وقت دریا میں طوفان آیا تو ابو جال کا بیٹا کہتا ہے یا لات مدد، یا منات مدد، یا عزا مدد، یا حبل مدد. جیسے آج کل کا فقیر کہتا ہے یا پیر بابا مدد، کبھی کہتا ہے یا بری مدد، کبھی کہتا ہے یا غازی مدد، کبھی کہتا ہے یا علی مدد، کبھی کہتا ہے یا حسن مدد، کبھی کہتا ہے یا حسین مدد. چلو یار ٹھہر جاؤ، یہاں ایک سوال ہے، آپ سب ساتھی اس سوال کو لے کے جائیں اور آگے کریں. آج کئی لوگ اپنے آپ کو حسینی کہتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارا نعرہ ہے یا علی مدد. میرا سوال ہے، کربلا کے میدان میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یا علی مدد کا نعرہ کیوں نہیں لگایا؟ کربلا کے میدان میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یا رسول اللہ مدد کا نعرہ کیوں نہیں لگایا؟ کربلا کے میدان میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یا اماں فاطمہ مدد کا نعرہ کیوں نہیں لگایا؟ تجھے مولا علی کی شان کا زیادہ پتہ ہے یا حضرت حسین کو زیادہ پتہ تھا؟ تجھے مولا علی کی شان کا زیادہ پتہ ہے یا حضرت حسن کو زیادہ پتہ تھا؟ تجھے نبی علیہ السلام کی شان کا زیادہ پتہ ہے یا حضرت حسین کو زیادہ پتہ تھا؟ تجھے اماں فاطمہ کی زیادہ شان کا پتہ ہے یا حضرت حسین کو پتہ تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ اور میرے بھائی جب کربلا میں پیارے حسین نے اپنے بابا کو نہیں پکارا تو کون ہوتا ہے پکارنے والا؟ کربلا کے میدان میں جب پیارے حسین نے اپنے نانا کو نہیں پکارا تو کون ہوتا ہے پکارنے والا؟ کربلا کے میدان میں پیارے حسین نے جب اپنی اماں کو نہیں پکارا تو کون ہوتا ہے پکارنے والا؟ کیوں نہیں پکارا؟ اس لیے نہیں پکارا، بابا کا سبق بھی یہ تھا، اماں کا سبق بھی یہ تھا، نانا کا سبق بھی یہ تھا، ایاک نعبد و ایاک نستعین. اور شہزادے عبادت بھی صرف اللہ ہی کی کرنی ہے اور مشکل وقت میں مدد بھی صرف اللہ ہی سے مانگنی ہے اور کسی سے نہیں مانگنی. بہرحال خیال کیجئے گا، اس نے شروع کر دی یا لات مدد، یا منات مدد، یا عزا مدد. کشتی کے اندر جو بیٹھے لوگ تھے، کشتی بان تھے، ملا تھے، وہ کشتی والے کہنے لگے یا اللہ مدد، اللہم انصرنا، اللہم انصرنا، اللہ ہماری مدد کر، اللہ ہماری مدد کر، اللہ ہماری مدد کر. ابو جہل کا بیٹا حیران ہو گیا، یہ تو وہی باتیں کرتے ہیں جو عبداللہ کا بیٹا محمد کرتا ہے. وہ بھی کہتا ہے اللہ سے مدد مانگو، یہ بھی اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں. یہ تو لات منات عزا سے مدد نہیں مانگتے. ایک دم پلٹ کے ابو جال کا بیٹا کشتی والوں سے پوچھتا ہے، اور کشتی والوں تم اللہ کو کیوں پکار رہے ہو، لات منات عزا کو کیوں نہیں پکارتے؟ آگے سے وہ جواب دیتے ہیں، اور ابو جہل کا بیٹا ہماری زندگی گزر گئی ہے دریاؤں کے اندر، یہاں دریاؤں کی موجوں کے اندر پکاریں سننے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، مشکل کشائی کرنے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے. اس لیے کہ دریا کی موجوں پہ آڈر کسی پیغمبر کبھی نہیں چلتا، پیر کبھی نہیں چلتا، فقیر کبھی نہیں چلتا، سید کبھی نہیں چلتا، بزرگ کبھی نہیں چلتا، فرشتے کبھی نہیں چلتا، جن کبھی نہیں چلتا. دریا کی موجوں پہ آڈر چلتا ہے تو صرف اللہ ہی کا چلتا ہے. ابو جہل کے بیٹے کو مسئلہ سمجھ آ گیا، اکرما کو. وہ بھی کہنے لگا اخلصوا لربکم الدعاء، میرے کشتی کے ساتھیوں گواہ ہو جاؤ،
اگر آج مجھے میرے اللہ نے اس مصیبت سے نجات دے دی تو اب میں بھاگنے والا نہیں، اب میں واپس جاؤں گا اور محمد کے قدموں میں بیٹھ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی قبول کروں گا۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح ہوا، خالص اللہ کو پکارنا شروع کر دیا۔ ابو جہل کے بیٹے نے بھی، لات منات عزا مدد والی ساری وہ گردانیں چھوٹ گئیں، اب وہ بھی کہتا ہے یا اللہ مدد، یا اللہ مدد، یا اللہ مدد، یا اللہ مدد۔ اللہ نے دعا سن لی، اللہ نے دریا کی موجوں کو حکم دیا، دریا کی موجوں ٹھنڈی ہو جاؤ، مسئلہ حل ہو گیا ہے۔ ابو جہل کے بیٹے کو میرے محمد کی تقریروں سے مسئلہ نہیں سمجھ آیا، میرے قرآن کی آیتوں سے مسئلہ نہیں سمجھ آیا، لیکن دریا کی موجوں تم نے 2-3 رگڑے دیے ہیں تو ابو جہل کے بیٹے کو مسئلہ سمجھ آ گیا ہے۔ واپس لوٹ کے آیا نبی علیہ السلام کے قدموں میں، آ کے کہتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ رسولو۔ اس لیے قرآن کہتا ہے فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ، وہ جب کشتیوں میں سوار ہوتے تھے، دعوا اللہ، پکارتے تھے اللہ کو، لیکن کیسا پکارنا؟ مخلصین لہ الدین، خالص کر کے پکارتے تھے۔ خالص پکار ایمان ہے، ملاوٹ والی پکار کفر ہے۔ خالص پکار توحید ہے، ملاوٹ والی پکار شرک ہے۔ ابو جہل کی پکار کیا تھی؟ وہ ملاوٹ کرتا تھا، کہتا تھا یا اللہ مدد، یا لات مدد، ملاوٹ کرتا تھا۔ عیسائی کہتے تھے یا اللہ مدد، یا عیسیٰ مدد، یا مریم مدد، ملاوٹ کرتے تھے۔ یہودی کہتے تھے یا اللہ مدد، یا عزیر مدد، ملاوٹ کرتے تھے۔ مکے والے بھی یا اللہ مدد، یا لات مدد۔ آج کے بھی کئی کلمہ گو نادان ملاوٹ کرتے ہیں، ایک طرف کہیں گے یا اللہ مدد، یا پیر بابا مدد، یا اللہ مدد، یا بری مدد، یا اللہ مدد، یا علی مدد، یا اللہ مدد، یا فاطمہ الزہرا مدد، یا اللہ مدد، یا حسن مدد، یا اللہ مدد، یا حسین مدد۔ اور میرے بھائی یہ ساری ملاوٹ ہے، اور پکار کے مسئلے میں ملاوٹ اور اللہ یہ شرک ہے۔ مخلصین لہ الدین، ایمان یہ ہے، توحید یہ ہے کہ پکار تو صرف اور صرف اکیلے اللہ کو پکار، پکار والی عبادت میں اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کر، یہ بنیاد ہے۔ جس طرح سجدہ عبادت ہے اللہ ہی کے لیے، اگر کوئی سجدہ کسی نبی کو کرے تو شرک ہے، ولی کو کرے تو شرک ہے، قبر کو کرے تو شرک ہے، بت کو کرے تو شرک ہے۔ اسی طرح پکار بھی عبادت ہے، غائبانہ پکار بھی عبادت ہے، مدد کے لیے پکارنا بھی عبادت ہے۔ جس طرح سجدہ غیر اللہ کا شرک ہے، اسی طرح غیر اللہ کی پکار بھی شرک ہے۔ اور میرے بھائی قرآن کی سیر کر، تجھے مسئلہ سمجھ آئے نا۔ سارے نبیوں نے قرآن میں پکارا، اللہ ہی کو پکارا۔ آدم علیہ السلام پہ تکلیف آئی تو کہتے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ آدم علیہ السلام اللہ کو پکار رہے ہیں۔ نوح علیہ السلام پہ تکلیف آئی، کہتے ہیں رب انی مغلوب فانتصر، اللہ میں نوح مغلوب ہو گیا ہوں، میرا بدلہ لے لے۔ ابراہیم علیہ السلام پہ مصیبت آئی، اللہ کو پکار رہے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام پہ مصیبت آئی، کہتے ہیں
کہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ایوب علیہ السلام بیمار ہوئے، کہتے ہیں رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ زکریا علیہ السلام کو اولاد کی ضرورت پڑی، کہتے ہیں رب ھب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ اور میرے بھائی سارے قرآن کی سیر کر، قرآن کے 30 پاروں کی سیر کر، تجھے سارے نبیوں کی دعاؤں کے اندر ایک ہی بات ملے گی، سارے نبی صرف اللہ ہی کو پکارا کرتے تھے، اللہ کے ساتھ پکار میں انہوں نے کبھی کسی کو شریک نہیں کیا۔ اور اولیاء کو دیکھ، قرآن مجید میں اولیاء کی دعائیں بھی ہیں، اولیاء بھی اللہ ہی کو پکارتے تھے۔ اصحاب کہف تکلیف آئی، اللہ کو پکارنا شروع کر دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نانی ہے، اللہ کو پکار رہی ہے، ہاں جی، اور آگے جاؤ، جتنے اولیاء کی دعائیں ہیں اللہ کو پکار رہے ہیں۔ اس لیے میرے بھائی مسئلہ پکا لے، پکار اللہ کا حق ہے۔ وہ کام نہ کر کہ اللہ کا تجھ سے اور مجھ سے گلہ اور شکوہ آ جائے، فضل اللہ کرے اور ہم نام کسی اور کا لیں۔ قانون یہی ہے، جس دا کھائیے اسی دا گائیے۔ کھا رہے ہیں رب کا، پی رہے ہیں رب کا، بول رہے ہیں رب کی دی ہوئی زبان سے، سن رہے ہیں رب کے دیے کانوں سے۔ ساری نعمتیں جب رب کی ہیں تو عبادت بھی صرف رب کی ہوگی۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔